أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امید ہے سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو حصہ اول کا جو 25واں سبق ہے انا اور انا پڑھنے کے مقامات، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اور تمرین بھی حل کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے موضوع کی جانب۔ تو سب سے پہلے اس سبق کا جو ٹائٹل ہے، نیم ہے انا اور انا پڑھنے کے مقامات، یعنی جو انا ہے اور انا ہے۔ پہلے تو سب سے یہ دیکھیں کہ انا اور انا یہ کون سے حروف ہیں۔ یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، جو اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، انا انا کا انا لکنا لئی تعالی اللہ، ٹھیک ہے، اس میں یہ حروف مشبہ بالفعل جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے حروف۔ تو ان میں سے ہی جو انا اور انا دو حروف ہیں نا، ان کا انہوں نے بتایا کہ بھئی انا کہاں پڑھا جانا ہے اور انا کہاں پڑھا جانا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گی، ہے حروف مشبہ بالفعل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کے جو مبتدا ہوتا ہے نا اسم، اس کو یہ جملہ اسمیہ کے پہلے جس کو اسم کہتے ہیں، جو اسم ہوتا ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں، اور اس کی جو آگے خبر ہوتی ہے اس کو رفع دیتے ہیں۔ یہ اس کا عمل تھا، ٹھیک ہے، ان کا یہی عمل تھا۔ تو اب عمل تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اب پڑھنے کے مقامات پڑھنے ہیں ہم نے بھی، انا اور انا کہاں پڑھا جائے گا۔ تو ون بائی ون پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے درج ذیل مقامات پر انا بقصر الحمزہ، با کہتے ہیں ساتھ، کسرے کے ساتھ حمزہ، ٹھیک ہے، بقصر الحمزہ کسرہ کے ساتھ جو حمزہ ہے۔ تو یہ دیکھیں انا بکسرہ کے ساتھ حمزہ یعنی انا۔ تو اب لکھا ہو بکثرت الحمزہ لکھا ہو تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ انا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انا، کیونکہ حمزہ پہ کسرہ، یہ دیکھیں حمزہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، انا بکثر الحمزہ پڑھے جائے گا، یعنی انا نہیں انا پڑھا جائے گا۔ تو کون کون سے مقامات ہیں ادھر، انہوں نے ایک دو تین چار پانچ چھ مقامات بتائے ہوئے ہیں۔ ان چھ مقامات پہ انا نہیں بلکہ انا پڑھا جائے گا۔ کون کون سے مقامات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مقام ہے، جگہ ہے جو، وہ ہے جملے کے شروع میں، یعنی کوئی جملہ شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں انا پڑھا جائے گا، نہ کہ انا، کیا پڑھا جائے گا، انا۔ اب دیکھیں ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، تو ادھر دیکھیں اب جملے کا شروع ہو رہا ہے نا اللہ، یہ اسم سے جملہ اسمیہ پر داخل ہو رہا ہے، رفع مشبہ بالفعل جملے کے شروع میں، بے شک جملے کے شروع میں یہ جو آ رہا ہے نا انا، تو جملے کے شروع میں انا نہیں بلکہ انا پڑھا جائے گا۔ آپ کو اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، اس طرح انا یعنی جملے کے شروع میں انا ہی آتا ہے۔ تو اب دوسرا جو مقام ہے، جو دوسری جگہ ہے وہ کون سی ہے، قول، قول کہتے ہیں بھئی قول، قال فرمایا، یعنی قول لفظ جو ہوتا ہے نا قول، ٹھیک ہے، اس وہ یا اس سے مشتق، یعنی قابلہ ہو یا یقوالو ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قابلہ یقوالو، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے مزید اس سے مشتق کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے، اس سے مشتق مشتق کوئی بھی لفظ ہو تو انا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے مشتق لفظ سے بعد، یعنی ہو کے قالا لکھا ہو قالا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انا استعمال ہوگا، قالا ہو، قالا یقول ہو، ٹھیک ہے، یا پھر یقول ہو، ٹھیک ہے، تو مقول ہو، اس سے مشتق یعنی ملتی جلتی، یعنی جہاں یہ کوئی اس جو ہے اس فرد کی بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جس نے فرمایا، یعنی قالا قوالا، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس سے مشتق کے بعد کیا بولا جائے گا، انا، نہ کہ انا، انا بولا جائے گا۔ تو اب مثال دیکھیں، یقولو، اب آ گیا بھئی یقولو، اب اس کے بعد جو آیا دیکھ لیں انا آیا ہے، ٹھیک ہے، انا، یقولو انہا بقراتن، ٹھیک ہے، یقولو انا، اب دیکھیں انا نہیں انا آیا، قول یا اس سے مشتق کے بعد انا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں تیسرے نمبر پہ اسم موصول کے بعد، اسم موصول کے بعد، اب اسم موصول کیا ہوتا ہے، وہ وہ جملہ جو بعد و جملے سے مل کر کلام کا جز بنے یا جملے کا جز بنے، ٹھیک ہے، اسے اس میں موصول کہتے ہیں۔ اللہ زی، اللہ تی، اللہ زین، پیچھے گزشتہ سبق گزر چکا ہے، تو اس کے بعد بھی انا ہی آتا ہے، سمپل، ہم قول یا اس سے مشتق ہو اس کے بعد بھی انا آنا ہے، اس میں موصول ہو اس کے بعد بھی انا آنا ہے، اور جملے کے شروع میں بھی انا ہی آنا ہے۔ تو آپ دیکھیں
ما جا، اب ما جا، ٹھیک ہے، ما جا الذی، اب دیکھیں الذی آ گیا، الذی، الذی آیا، الذی آ گیا نا، اب اس کے بعد دیکھ لیں انا ہوا، انا آیا ہے نہ کہ انا، ٹھیک ہے، انا آیا ہے، ٹھیک ہے، ما جا الذی انہ ذہبا، جا الذی، ما جا الذی نہیں آیا وہ جو کہ انہو جو کہ وہ ذہبا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب سمپل نیکسٹ آپ دیکھیں جو چوتھا جو مقام ہے اس کا انا پڑھنے کا، وہ ہے عالمہ شاہدہ، ٹھیک ہے، ان سے مشتق لفظ کے بعد جب کہ خبر پر لام ہو، جب کہ خبر پر لام ہو، سمپل سی بات ہے، عالمہ ہو جس طرح ہم نے پڑھا نا، قول یا اس سے مشتق، اسی طرح عالمہ یا اس سے مشتق، یا شاہدہ یا اس سے مشتق، یعنی عالمہ لکھا ہو، عالمہ لکھا ہو، یا علم لکھا ہو، یا پھر معلوم لکھا ہو، ٹھیک ہے، علامہ لکھا ہو، اعلم لکھا ہو، کوئی بھی لکھا ہو، یا شاہدہ سے آپ لگانے کے شاہدہ لکھا ہو، یا شہادو لکھا ہو، اشہادو لکھا ہو، نشہادو لکھا ہو، کوئی بھی لکھا ہو، یا ٹھیک ہے، تو ان سے مشتق لفظ کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی عالمہ شاہدہ، ان سے مشتق لفظ کے بعد خبر پر الف، خبر پر لام ہو، جب کہ خبر پر لام ہو، سب سے پہلے عالمہ شاہدہ ہو، ٹھیک ہے، عالمہ شاہدہ یا اس سے مشتق لفظ کے بعد انا اس وقت آتا ہے جب جو خبر ہے نا، یعنی سی بات جملہ اسمیہ پر داخل ہونے ہیں نا، رفع مشبہ بالفعل، تو اگر خبر پر لام ہو، خبر پر لام ہو، خبر پر لام ہو، تو اس پہ انا ہوگا، ٹھیک ہے، انا ہوگا۔ اب دیکھیے گا ادھر مثال میں کہ لکھا ہوا ہے اعلم، اب دیکھیں عالمہ سے ہے نا مشتق یہ عالمہ، ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد اب دیکھ لیں انا آ گیا، ٹھیک ہے، انا اس وجہ سے آیا کہ اس کی خبر پہ لام داخل ہے، لا عالم، اس میں اسم جو ہے وہ ہو ہے، ٹھیک ہے، ہو اسم ہے، اور اس کی خبر لا عالم، خبر پر لام موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ قاعدہ اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، پراپر طور پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، عالمہ شاہدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جب خبر پر الف لام ہو، الف لام نہیں لام ہو، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں عالمہ یا اس سے مشتق کے بعد انا آتا ہے جبکہ خبر پر لام ہو، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں جواب قسم، ٹھیک ہے، جواب قسم کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جواب قسم کے شروع میں، تو اب دیکھیں جواب قسم کے شروع میں آتا ہے سمپل، اب یہ جواب قسم کیا ہوتا ہے، دیکھیں واللہ انک جواد، جواد، تو جواب قسم آپ دیکھیں سمپلی واللہ، اللہ کی قسم، انکا بے شک تم جواد سخی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو ہے واللہ یہ قسم ہے نا، قسم اس میں جو قسم واللہ اللہ کی قسم، تو قسم کے بعد والا جو جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم، تو دیکھیں جواب قسم کے شروع میں، یعنی یہ جو ہے یہ جواب قسم ہے، یہ جو ہے نا یہ کہ تو سخی ہے، قسم کا یہ جواب قسم ہے، تو سخی ہے، اس کے اب شروع میں دیکھنے انا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سمپل جواب قسم کے شروع میں۔ اب جو لاسٹ ہے جو مقام ہے انا پڑھے جانے کا، وہ کون سا ہے کہ حرف تنبیہ، یعنی الا حلا جو ہم حرف تنبیہ پڑھا تھا، حرف تنبیہ ہو یا پھر حیثو ہو کے بعد، ٹھیک ہے، کہ بعد الا انا، اب دیکھیں الا حرف تنبیہ ہے تو اس کے بعد انا آ گیا، الا ان اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو سمپل سی بات ہے الا یعنی حرف تنبیہ ہو یا پھر حیثو ہو، دیکھیں جلاس کو حیثو کے بعد بھی انا پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو سمپل جو ہم نے جو ہے وہ 6 مقام پڑھے جہاں جو ہے انا یعنی بقصر الحمزہ، انا جو ہے وہ بقصر الحمزہ پڑھا جاتا ہے، یعنی انا پڑھا جاتا ہے نہ کہ انا پڑھا جاتا ہے، انا پڑھا جاتا ہے، وہ کون کون سے ایک دفعہ سارے ریپیٹ کر دیتا ہوں، جملے کے شروع میں، اول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد، اس میں موصول کے بعد، عالمہ شاہدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جب خبر پر لام ہو، جواب قسم کے شروع میں حرف تنبیہ اور عیسو کے بعد، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں جو ہے اچھا درج ذیل مقام پر انا بقصر الحمزہ یعنی کسرے کے ساتھ، یعنی حمزہ پہ کسرہ ہو، یعنی انا پڑھا جائے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ کہ انا، یہ رفع مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کون کون سے مقامات ہیں جنہوں نے 6 بیان کیے، 6 مقامات پر انا پڑھا جاتا ہے،
جملے کے شروع میں، یعنی کسی جملے کے شروع میں انا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد، جیسے یقولو، ٹھیک ہے، قول سے مشتق ہے نا یقولو، تو اس کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا۔ اس میں موصول کے بعد جیسے اللہ دی، اللہ تی، اللہ زینہ وغیرہ، اس کے بعد دیکھ لیں انا پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عالمہ، شاہدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جب خبر پر لام ہو تو یہ جو حروف مشبہ بالفعل میں سے انا اور انا ہے، یہ جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے پہلے جس کو اسم کہتے ہیں، دوسرے کو خبر، یعنی وہ جو خبر ہوگی نا جس پہ یہ داخل ہوگا، خبر ہوگا دوسرا جو اس پر لام ہو تو انا داخل ہوگا۔ اب دیکھیں یہ عالمہ سے مشتق ہے اور اس کی جو خبر پہ لام داخل ہے تو اس سے پہلے انا آیا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جواب قسم کے شروع میں ہو، اب دیکھیں واللہ، اللہ کی قسم، انا کا بے شک تو جواد سخی ہے، تو اب دیکھیں واللہ کیا ہے، قسم ہے، اب جواب قسم ہے تو سخی ہے، تو جواب قسم کے شروع میں بھی انا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرف تنبیہ ہے، علا، حیثو، علا جو حرف تنبیہ ہو گیا، علا، حلا وغیرہ، اور حیثو کے بعد بھی انا آتا ہے، دیکھیں علا انا زیدن عالم، ٹھیک ہے، اور حیث جلستو، حیثو کے بعد بھی انا آیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ انا پڑھنے کے مقامات تھے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں انا پڑھنے کے مقامات، یعنی بکسرات الحمزہ تھا نا وہ، بکسر الحمزہ، اب فتح الحمزہ پڑھیں گے، یعنی حمزہ پہ فتح، درج ذیل مقامات پر انا یعنی بالفتح، ٹھیک ہے، پڑھا جائے گا۔ اب وہ کون کون سے مقام ہیں، انہوں نے 3 بیان کیے ہیں ادھر، تو پڑھتے ہیں۔ تو اب ون بائی ون پڑھیں گے تینوں کو، جس طرح ہم نے گزشتہ انا پڑھنے کے مقامات پڑھے تھے۔ تو الف میں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فائل، نائب الفائل، مفعول، مبتدا یا مدافع بنے، یعنی جب یہ اپنے اسم اور خبر، کون، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے، جب یہ اپنے اسم اور خبر، یعنی اسم اور خبر جملہ اسمیہ سے مل کر کیا بن جائے، جب یہ کیا بنے، یہ فائل بن جائے، یہ نائب الفاعل بن جائے، یا مفعول بن جائے، مبتدا بن جائے، یا مدافع بن جائے۔ اب ون بائی ون ان کی اب ہم نیچے دیکھیں گے اگزامپل سے، ادھر سے ہمیں پتا چلے گا بھئی ادھر کیسے فائل باندھ رہا ہے، باندھ رہا بھی ہے کہ نہیں باندھ رہا۔ اب ادھر دیکھیں غور سے، اب دیکھیں بالغنی ان زیدن عالم، اب دیکھیں بالغنی، تو اس پہلی مثال میں دیکھیں بالغنی ان زیدن عالم، تو اب دیکھیں بالغانی انا زیدن عالمن، جب بھی اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اب دیکھیں بالغ فعل ہے، ٹھیک ہے، اب انا، اب دیکھیں زیدن عالمن، اسم اور فعل دونوں مل کے نا یہ جو ہے یہ فاعل بن رہے ہیں، یعنی اسم اور خبر جو دونوں ہیں نا، یہ اسم اور خبر یہ دونوں اس فعل بالغ کا فاعل بن رہے ہیں۔ اور انا اس لیے آیا، یہ انا ادھر جو ہے وہ انا آئے گا، کیوں، کیونکہ یہ جب یہ اپنے اسم اور فعل سے مل کر فاعل، نائب الفاعل، مفعول وغیرہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا یہ اپنے، یہ جو ہے یہ یہ جو انا ہے یہ اپنے جو ہے اسم اور فعل سے مل کر اس فعل کا اس فعل کا فاعل بن رہا ہے، نائب الفاعل نہیں فاعل بن رہا ہے، تو لہذا ادھر جو ہے انا آئے گا۔ تو بلغنی ان زیدن عالم، بالغنی مجھے خبر ملی انا، اچھا اب یہ جو انا کا معنی ہوگا نا، یہ معنی ہوتا ہے کے معنی میں آتا ہے، یعنی مصدریہ ہوتا ہے، مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بالغنی ان زید العالم، مجھے خبر ملی کہ زید عالم ہے، دیکھا نا کے کا معنی آ رہا ہے۔ اب نیکسٹ مثال میں دیکھیں اعلن ان خالد ناجح، اب ادھر دیکھیے گا کہ اب اسم اور خبر دونوں جو ہے نا یہ مل کے اس فعل مجہول، اعلنا یہ فعل مجہول ہے، اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فعل مجہول کا یہ جو ہے نائب الفاعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر انا کے بعد جو جو ہے جو خبر، اسم اور خبر ہے، یہ دونوں جو ہے اس فعل مجہول کی جو ہے وہ نائب الفاعل بن رہے ہیں، تو انا جو ہے ادھر انا ہوگا، ٹھیک ہے، انا آئے گا۔
کیونکہ یہ انا کا مقام ہے اور انا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ مثال میں مفعول بنے گا، مبتدا بنے گا یا مضاف الیہ بنے گا آگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قاعدہ ہی ادھر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو اب ادھر نیکسٹ مثال ہے جو اس میں دیکھیں، قریحت انہ جاہل۔ اب دیکھیں قریحت، ٹھیک ہے۔ اب جو قریحت ہے یہ فعل فاعل اس میں دونوں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو کراہت ہے یہ فعل ہے، اور تو جو ضمیر ہے نا وہ موجود ہے جو کہ فاعل بنے گی، لہذا فعل فاعل دونوں موجود ہے، اور انا کے بعد اب ادھر مفعول موجود ہوگا۔ اب دیکھیے گا انا کے بعد ہو اسم ہے اور جاہل اس کا فعل ہے، اسم ہے اور اس کی خبر ہے جاہل، تو لہذا یہ جو ہے انا کے بعد یہ جو ہو اور یہ جو جاہل اس کی خبر ہے، یہ دونوں جو ہے مفعول بنے گی اس فعل کی، ٹھیک ہے، اس جملہ فعلیہ کی، یعنی فعل اور فاعل کی، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ہو کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے کراہت محسوس کی کہ زید کہ وہ جاہل ہے، تو اب نیکسٹ جو دیکھیں اس میں اب ظاہری سی بات ہے، اب مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے، مبتدا ہوگا تو اس کی خبر بھی ہوگی ساتھ۔ اب دیکھیں یوں دی، اب دیکھیں یوں دی انہو عالم، اب اس میں جو یوں دی ہے نا یہ جو ہے انہو عالم، اچھا انہو عالم جو ہے یہ اس میں اب یہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھنا وہ جو ہے اسم ہے اور عالم اس کا مبتدا اور اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا خبر یہ جو دونوں ہے نا جملہ اسمیہ ہے نا، یہ جو جملہ اسمیہ اسم اور جو خبر ہے، یہ اسم اور خبر دونوں مل کے مبتدا بن رہی ہے، اس کی جو خبر ہے وہ ان دی ہے، یعنی ان دی میرے نزدیک انہ ہوا عالم، وہ عالم ہے۔ اسی طرح عجبت من طولی انکا قائم، تو اب نیکسٹ دیکھیں عجبت، مجھے تعجب ہوا، من طولی انکا قائم، آپ کے طویل یعنی لمبا کھڑے ہونے سے، کافی دیر زیادہ کھڑے ہونے سے مجھے تعجب ہوا، تو اب اس میں دیکھیں عجبت من طولی، عجبت فعل فاعل موجود ہے آگے، من طولی انکا قائم، آپ دیکھیں من، یہ جو من طولی ہے نا طولی، اچھا یہ جو طول ہے نا یہ مضاف ہے، من کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے، یہ مضاف ہے، اب یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، آگے یہ مبتدا یعنی اسم اور خبر مل کے اس مضاف لے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس مضاف کے یعنی اس مضاف کے یہ جو طول ہے اس مضاف کے یہ اسم اور خبر مل کے مضاف لے بن رہے ہیں، تو جو ادھر ہے انا آئے گا، ٹھیک ہے، کیوں انا آئے گا یہ قاعدہ ہے اوپر، جب یہ اسم اپنے اسم اور خبر سے مل کر یعنی اسم اور خبر سے مل کر فاعل نائب الفاعل مفعول مبتدا یا مضاف لے بنے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا آتا ہے، تو ادھر انا آتا ہے پھر۔ اب با دیکھیں با میں عالمہ شاہدہ، ٹھیک ہے، اس میں اب کوئی مشکل نہیں ہے، یہ قاعدہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، عالمہ شاہدہ، اور ان سے مشتق لفظ کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، انا پڑھا جاتا ہے، اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ انا پڑھا جاتا ہے، انا اس وقت پڑھا جاتا ہے جب خبر پر لام ہو، اوپر پڑھا تھا، لیکن جب خبر پر لام نہ ہو تو انا پڑھا جائے گا، عالمہ شاہدہ اور ان سے مشتق لفظ کے بعد جب کہ خبر پر لام نہ ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے، انا پڑھا جاتا ہے۔ اشہد ان بقرن عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بقر عالم ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اشہد جو ہے جب کہ خبر پر لام نہ ہو، اب یہ دیکھیں اس کی خبر ہے اس پہ لام نہیں، اگر ادھر لام ہوتا نا لا عالم ہوتا تو پھر انا ہوتا ادھر آتا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اشہد ان محمد اور رسول اللہ، ٹھیک ہے، جو اذان میں کہتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح انا کے بعد اشہد جو ہے وہ شاہدہ سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انا آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو رسول ہے اس کے اوپر جو خبر ہے نا رسول اس کے اوپر لام داخل نہیں ہے۔ تو اب جیم دیکھیں، جو جیم میں وہ کیا ہے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرف جر کے بعد کیا آتا ہے، انا آتا ہے سمپل، اکرم تو ہوں میں نے اس کی تعظیم کی لی کے لیے انا ہوا عالم، کہ وہ عالم ہے اس لیے۔ اب دیکھیں ادھر اب دیکھیں حرف جار کے بعد اب لام کے لام حرف جار ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واو لام آتا ہے اس میں، یہ لام حرف جار ہے اس کی وجہ سے بعد میں انا آئے گا، ٹھیک ہے،
تو اسی طرح ہم نے مقامات پڑھ لیے، انا کے پڑھے، بقصر الحمزہ کے، اور انا بالفتح، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے جو مقامات ہے بھی کس جگہ پہ انا پڑھا جائے گا، کس جگہ پہ انا پڑھا جائے گا، تو یہ ہمارا تھریٹیکل جو لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی جو پریکٹیکل جو ہے اس کی جو تمرین ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں، تو آئیے تمرین کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی جو تمرین ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو تمرین میں اب وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ خالی جگہوں کو انا اور انا سے پر کیجیے۔ اچھا، خالی جگہ دی ہوئی ہے، ادھر آپ نے انا اور انا مناسب لگانے ہیں۔ تو اب ہم نے درج ذیل مقامات انا کے بھی پڑھے ہیں اور انا کے بھی پڑھ لیے ہیں، تو اب نے دیکھنا ہے کہ جو جس کا مقام ہے نا اس پہ اس کو ہی فٹ کرنا ہے۔ اگر تو وہ مقام جو ہے وہ انا کا مقام ہے تو ادھر انا ہی فٹ کرنا ہے، اگر انا کا مقام ہے تو ادھر ہم انا ہی فٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے جو پہلا ہے اس میں کہا ہے کہ سب سے پہلے ڈیش ہے اللہ رحیم، ٹھیک ہے، اللہ مہربان ہے۔ تو اب ہم نے پڑھا تھا کہ جملے کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا کا مقام ہے جملے کے شروع میں، تو ادھر ہوگا ان اللہ رحیم، بے شک انا آ جائے گا شروع میں، بے شک اللہ جو ہے وہ مہربان ہے۔ تو اب نیکسٹ جو سیکنڈ جز ہے اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ یقول یقول، اس نے کہا کہ وہ بکری اب دیکھیں وہ گائے ہے، تو اب دیکھیں یقول قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد کیا آتا ہے؟ جو اب انہوں ادھر بھی پڑھا تھا نا یقول انہا بقراتن، تو ادھر انا ہی آنا ہے کہ قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد انا ہی آتا ہے۔ تو اب تیسری جو اس کی تیسرا جز ہے، تو اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ کریہ تو، میں ناپسند کرتا ہوں ڈیش کہ وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیش ادھر کیا آنا ہے؟ اب دیکھیں کریہ تو فعل فاعل موجود ہے، اب ادھر اب یہ جو ہے مبتدا اور خبر یہ دونوں اس فعل فاعل کے مفعول بن رہے ہیں، تو لہٰذا اس صورت میں ادھر انا آئے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا جو ہم نے انا کے مقام میں پڑھا کہ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر، جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر، کون؟ یہ انا ادھر انا آئے گا، مل کر فاعل نائب الفاعل مفعول، یہ اب مفعول بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے اپنے اسم اور جو خبر سے مل کر مدافلے بنے یا مدافلے بنے تو کیا ہوگا؟ انا آئے گا، تو لہٰذا ادھر آئے گا کریہتو انہو جاہل، میں جو ہے اسے ناپسند کرتا ہوں کہ وہ جاہل ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے اعلم میں نے جانا، اب دیکھیں اب میں نے جانا ڈیش کہ وہ عالم ہے، اب دیکھیں ادھر کیا آئے گا؟ اب سمپل سی بات ہے، ادھر کیا آئے گا، کیوں آئے گا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ادھر سمپل، اب یہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے، اب اسم اور خبر دونوں مل کے یہ جو ہے اعلم جو ہے اس کی جو ہے وہ اعلم فعل ہے، یہ فاعل بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، فاعل بن رہے ہیں، تو اب ادھر انا آئے گا، ٹھیک ہے، سمپل ہم نے پڑھا نا جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل نائب الفاعل مفعول مبتدا یا مدافعلے بنے تو اس صورت میں انا آتا ہے، تو ادھر آئے گا اعلم انک عالم، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو اب نیکسٹ جو ہے سینٹینس اس کو دیکھتے ہیں، یوں یوں دی ڈیش ہو عالم، اب ادھر انا آئے گا، انا کیوں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انا ہے وہ اسم اور فعل، یہ جو ہے نا اسم اور خبر دونوں جو ہے مل کے یہ جو عین دی ہے یہ اس کی جو ہے یہ جو ہے خبر بن رہے ہیں، یعنی مبتدا بن رہے ہیں یہ، اور یہ اس کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا تھا نا جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل نائب الفاعل مفعول مبتدا یا مدافعلے بنے، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر ہوگا انا یوں دی وہ میرے پاس عالم ہے، تو اب میرے نزدیک وہ عالم ہے۔ اب نیکسٹ جو چھٹا ہے اس کو دیکھیں، تو اس میں اب وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قام الوالد حیث ڈیش الوالدہ قائم،
تو اب دیکھیں حیثو، اب لفظ ہے حیثو، ہم نے پڑھا کہ حیثو کے بعد حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے، کیونکہ انا کا مقام ہے، انا ہی آئے گا۔ قام الوالد حیثو والدی والدہ قائمون، یہ لڑکا وہاں کھڑا ہوا جہاں اس کے والد کھڑے ہیں۔ تو اب نیکسٹ جو ہے واللہ، اب دیکھیں واللہ یہ قسم ہے، واللہ محمدم رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر دیکھیں واللہ ڈیش واللہ ان محمد رسول اللہ، تو اب دیکھیں واللہ یہ کیا ہے؟ قسم ہے، اور قسم کے بعد والا جز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جواب قسم۔ تو ہم نے پڑھا کہ جواب قسم کے شروع میں یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب قسم ہے، تو جواب قسم کے ادھر شروع میں ہمیشہ ان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہوگا واللہ ان محمد رسول اللہ، بے شک اللہ کی قسم، اللہ کی قسم بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب نیکسٹ جو ہے اس میں دیکھیں بالغانی، بالغانی زیدن عالمن، زیدن عالمن، اب دیکھیں بالغا، اب ادھر جو ہے بالغانی انا آئے گا، انا اس وجہ سے آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں جو ہے زیدن عالمن، زیدن جو ہے یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے، یعنی اسم اور خبر اس فعل بالغا فعل کے فاعل بن رہے ہیں، تو اس صورت میں ادھر انا آئے گا۔ تو اب نیکسٹ دیکھیں اعلینا، اعلینا خالدن ناجحن، یہ بھی بالکل وہی ہے پچھلے کی طرح۔ اب اعلینا دیکھیں، اب یہ جو خالد ناجحن ہے یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے، اسم اور خبر جو ہے دونوں جب اس پہلے مجہول کہ یہ نائب الفاعل بن رہے ہیں تو ادھر انا آئے گا، یہ وہی قاعدہ لگ رہا ہے، درج ذیل مقام پر انا آئے گا، ہم نے پڑھا تھا نا اس کا جو پہلا قاعدہ تھا، تو یہ ادھر یہی ادھر جو ہے وہی قاعدہ لگ رہا ہے، انا آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ علینا میں نے اعلان کیا کہ خالد جو ہے وہ ناجح ہے، کیونکہ اب دیکھیں نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے، ما رأیت الذی، ما رأیت الذی المسجد، المسجدی، تو فی المسجدی، اب دیکھیں ما رأیت الذی، اب دیکھیں اللہ بھی اس میں موصول ہے، اس میں موصول یا اس سے اس میں موصول کے بعد کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں موصول کے بعد ہم نے ادھر پڑھا ہے مقامات میں کہ اس میں موصول کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ انا آتا ہے، ٹھیک ہے، انا آتا ہے، یہی پڑھا ہے کہ اس میں موصول کے بعد انا آتا ہے، یہ اس کا مقام ہے، تو لہذا ادھر انا ہی آئے گا۔ تو اب کس طرح یہ بنے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس طرح ما رأیت الذی انہو فی المسجد، سمپل ما رأیتہ، ما رأیت الذی میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا فی المسجد کہ وہ مسجد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ہے الا، الا حرف تنبیہ ہے، حرف تنبیہ کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے، تو الا ان زیدن عالما، بے شک زید عالم ہے، تو علما، اب اعلم، اعلم زیدن لا شاعر، لا، لام آ گیا جب خبر پہ لام ہو، تو یہ ہم نے پڑھا نا عالمہ شاہدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جب کی خبر پر لام ہو تو انا آتا ہے، تو لہذا ادھر ہوگا اعلم، میں نے جانا، میں نے جانا بے شک انا، بے شک زیدن لا شاعر، بے شک زید شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لا لائے نہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، لا لائے نہیں ہے، لا لائے نہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ انا کے داخل ہونے کی ایک شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ہے بعد اس کی طرف بڑھتے ہیں، تو بعد جز میں اب جو ہے ہمارا جو ہے پہلا جز ہے وہ تو مکمل ہو گیا، تو اب بعد جو ہے نا اس میں ہم نے درج ذیل جملوں میں انا اور انا کی غلطی ہو تو اس کی وجہ بیان کی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مثال کے طور اگر انا اور انا میں غلطی ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ تو ادھر آنا نہیں ہے، ادھر انا آنا ہے یا انا آنا ہے، یا بھی کوئی عرابی غلطی ہوگی تو آپ نے اس کو درست کر کے بتانا ہے بھائی یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، غلط جملہ لکھیں پھر ادھر صحیح لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے پہلا ہے ان الاحسان یقطع اللسان، تو اب یقطع لسان، لسانہ، تو اب ان الاحسان یقطع لسانہ، تو بے شک جو احسان ہے وہ زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اب ادھر دیکھیں جو ہے ہم نے پڑھا کہ ابتدائے کلام یعنی جملے کے شروع میں، ٹھیک ہے، ابتدائے کلام یعنی جملے کے شروع میں ہمیشہ انا آتا ہے، انہوں نے ادھر انا لگایا ہوا ہے، لہذا درست ہوگا
ان الاحسان یقطع لسان، ٹھیک ہے؟ تو اب نیکسٹ جو ہے وہ دیکھیں، اکرمنی الذی انہ عالم، تو اب دیکھیں ادھر بھی غلطی ہے، ہم نے پڑھا کہ اس میں موصول اللہ زی، اللہ تی وغیرہ یا اللہ زینا، اس کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے، کیونکہ اس کا یہی مقام ہے، یہی جگہ ہے، ادھر انا تو نہیں آ سکتا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے، درست ہوگا اکرمنی الذی انہ عالم، میں نے تعظیم کی اس کی جو کہ عالم ہے۔ تو اب نیکسٹ دیکھیں، سرنی، سرنی ان، سرنی ان زیدن معلم، میں یہ جان کر خوش ہوا کہ زید معلم ہے۔ تو اب ادھر دیکھیں، اب ادھر ان زیدن معلم، اب دیکھیں سرا جو فعل ہے، اس اب دیکھیں یہ جو ہے اسم، یہ جو اسم ہے اور یہ جو اس کی خبر ہے، اسم اور خبر یہ دونوں مل کر اس فعل کے فاعل بن رہے ہیں، تو اس صورت میں ادھر انا آئے گا نہ کہ انا، یعنی سرانی ان زیدن معلم درست ہوگا۔ اب جو نیکسٹ ہے وہ دیکھیں، وہ ہے قال، یعنی قال ان الصدق، قال ان صدق ینجی، تو اب ادھر دیکھیں قالا یعنی قول، قول یا اس سے مشتق کے بعد ہم نے ادھر پڑھا تھا کہ کیا آتا ہے، جو ہے وہ انا آتا ہے، یہ اس کا مقام ہے، اس کی جگہ ہے، یہ ادھر بھائی انا آنا ہے، تو ادھر انہوں نے کیا لگایا، ادھر انا لگایا، یہ غلطی ہے، درست ہوگا قال ان الصدق ینجی، ٹھیک ہے؟ تو اب بے شک فرمایا کہ جو فرمایا کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب نیکسٹ ہے علم تو ان غیبت حرام، میں نے جانا کہ بے شک جو غیبت ہے وہ حرام ہے۔ تو اب ادھر دیکھیں علم تو، اب عالمہ ہے نا، عالمہ، علم تو تو سمپل سی بات ہے، اب عالمہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ عالمہ شاہدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام ہو، خبر پر لام ہو تو انا پڑھنا ہے، خبر پر لام نہ ہو تو انا پڑھنا ہے۔ بھائی ادھر انا اس وقت پڑھا جانا تھا اگر خبر پر لام ہوتا، تو لہٰذا یہ غلط ہے، درست ہوگا علم تو، ٹھیک ہے؟ علم تو میں جانتا ہوں، انا ان الغیبت حرام، ان کا جو غیبت ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر انا آئے گا۔ اب جو نیکسٹ ہے وہ دیکھیں، واللہ اللہ کی قسم، ان یوم الدین لواقع، یعنی سزا و جزا والا جو دن ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور واقع ہوگا۔ تو اب دیکھیں اب واللہ قسم ہے اور اس کے بعد یوم الدین لواقع، یہ جو ہے یہ جواب قسم ہے، جواب قسم کے شروع پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ انا آتا ہے، انا نہیں آتا، تو لہذا واللہ ان یوم الدین لواقع۔ تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے عجیب تو، میں نے تعجب کیا، من سے انا زیدن شاعر، کہ زید شاعر ہے، میں نے یہ تعجب کیا کہ زید شاعر ہے۔ اب دیکھیں حرف جار کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حرف جار کے بعد ہمیشہ کیا پڑھا جاتا ہے، انا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام ہے حرف جار کے بعد، تو ادھر درست جملہ ہوگا عجیبت من انا زیدن شاعر۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا آج کا سبق ہے، انا اور انا پڑھنے کے جو مقامات ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو سمپلی انا اور انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ، یعنی جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اس پر داخل ہو کر اس کے پہلے جز جو ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں، دوسرے کو خبر، جو مبتدا ہوتا ہے خبر ہے، تو مبتدا جو اسم ہے اس کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ تو انہوں نے بس اس میں سے ان پانچ جو ہم نے پڑھے تھے نا حروف مشبہ بالفعل، انا انا کا انا، لاکنہ، لیت، لعل، تو چھ ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، ان میں سے دو جو تھے انا اور انا، اس کا بتایا بھی یہی کہاں کہاں آنے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ کہاں کہاں استعمال ہونے ہیں، تو ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔